السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم یونٹ نمبر 9 فریڈم پوم ریفرنس کنٹیکسٹ اور ایکسپلینیشن کرنے جا رہے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب ہم اس پوم کا لائن بائی لائن ٹرانسلیشن ساتھ ریفرنس کنٹیکسٹ اور ایکسپلینیشن کریں گے اردو ترجمے کے ساتھ۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ Freedom will not come today, this year, not ever, through compromise and fear. Reference: these lines are taken from Langston Hughes' poem Freedom. یہ مصرے لنگسٹن ہیوز کی نظم فریڈم سے لیے گئے ہیں۔ The poet is addressing people who believe freedom can be achieved by waiting or by making compromises with oppressors. He argues that fear and compromise will never bring real freedom. شاعر ان لوگوں کو جواب دیتا ہے جو سمجھتے ہیں کہ آزادی کا حصول انتظار کرنے یا ظالموں سے سمجھوتا کرنے سے ممکن ہے۔ شاعر واضح کرتا ہے کہ اصل آزادی کبھی خوف اور سمجھوتے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایکسپلینیشن: The poet emphasizes that freedom is a right which cannot be postponed or bargaining away. شاعر زور دیتا ہے کہ آزادی ایک بنیادی حق ہے جسے نہ تو مؤخر کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی سودے بازی کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ He rejects the idea of waiting for a better time or giving up dignity for temporary peace. وہ اس خیال کو رد کرتا ہے کہ آزادی کا وقت خود آ جائے گا یا وقتی سکون کے لیے عزت کو قربان کر دی جائے۔ True freedom demands courage, unity and immediate struggle. اصل آزادی کے لیے حوصلہ، اتحاد اور فوری جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ Dear students، اب ہم لائن 2 کا ریفرنس کنٹیکسٹ اور ایکسپلینیشن کریں گے۔ لائن 2: I have as much right as the other fellow has to stand on my 2 feet and own the land. Dear students، ریفرنس تمام لائنز کا ایک ہی ہوگا۔ کنٹیکسٹ: The poet expresses that every person, regardless of race or status, has equal rights to live with dignity, to stand independently and to own property. شاعر بتاتا ہے کہ ہر انسان کو چاہیے وہ کسی بھی نسل یا طبقے سے تعلق رکھتا ہو، برابر کا حق ہے کہ عزت سے جیے، خود مختار ہو اور زمین کا مالک بنے۔ ایکسپلینیشن: Here the poet fights against discrimination. یہاں شاعر ناانصافی کے خلاف آواز بلند کرتا ہے۔ He demands social, political and economic equality, showing that freedom means independence and ownership, not dependence. وہ سماجی، سیاسی اور معاشی برابری کا مطالبہ کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ آزادی کا مطلب ہے خود مختاری اور ملکیت، نہ کہ دوسروں پر انحصار۔ لائن 3: I tire so of hearing people say, let things take their course, tomorrow is another day. Context: The poet highlights people's tendency to delay action, thinking that time will solve problems automatically.
شاعر اس رویے کو ظاہر کرتا ہے کہ لوگ عمل میں تاخیر کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وقت خود مسائل حل کر دے گا. ایکسپلینیشن. ہیوز ریجیکٹس دس ایٹیٹیوڈ. ہیوز اس رویے کو مسترد کرتا ہے. He argues that waiting for tomorrow only prolongs suffering. وہ دلیل دیتا ہے کہ کل کا انتظار صرف مشکلات کو بڑھاتا ہے. Freedom requires action today, not in some distant future. آزادی کے لیے آج عمل کی ضرورت ہے، نہ کہ مستقبل کے کسی غیر یقینی وقت کی. Line 4. I do not need my freedom when I am dead. Context. The poet rejects the idea of freedom as a future gift. شاعر اس سوچ کو رد کرتا ہے کہ آزادی مستقبل میں ملے گی. Freedom has value only in life, not after death. آزادی کی قیمت صرف زندگی میں ہے، موت کے بعد نہیں. ایکسپلینیشن. دس لائن ریفلیکٹس دا ارجنسی آف ایکشن. یہ مصرع جدوجہد کی فوری اہمیت کو ظاہر کرتا ہے. ڈیلیڈ فریڈم از میننگ لیس بیکاز دی انڈیویجول will not live to enjoy it. مؤخر آزادی بے معنی ہے کیونکہ فرد اس کا لطف اٹھانے کے لیے زندہ نہیں ہوگا. Line 5. I cannot live on tomorrow's bread. Context. The poet uses bread as a symbol of survival. شاعر نے روٹی کو زندگی کی بقا کی علامت بنایا. He insists several needs must be met today, not postponed. شاعر نے روٹی کو زندگی کی بقا کی علامت بنایا ہے. وہ کہتا ہے کہ بقا کی ضروریات آج پوری ہونی چاہیے، مؤخر نہیں. Explanation. Hughes explains that freedom, like bread, is essential for life. ہیوز بتاتا ہے کہ آزادی بھی روٹی کی طرح زندگی کے لیے لازمی ہے. A promise of tomorrow cannot satisfy the hunger of today. کل کے وعدے آج کی بھوک کو ختم نہیں کر سکتے. Line 6. Freedom is a strong seed planted in a great need. The poet compares freedom to a seed, showing that it grows from people's urgent needs and struggles. شاعر آزادی کو بیج سے تشبیہ دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ لوگوں کی فوری ضرورتوں اور جدوجہد سے پروان چڑھتی ہے. Explanation. This metaphor means that the desire for freedom is deeply rooted in human life. یہ استعارہ بتاتا ہے کہ آزادی کی خواہش انسانی زندگی میں گہری جڑیں رکھتی ہے. Just as a seed must grow, the need for freedom must be fulfilled. جیسے بیج بڑھنے پر مجبور ہے، ویسے ہی آزادی کی ضرورت پوری ہونا ناگزیر ہے. Line 7. I live here too. I want my freedom just as you. Context. The poet claims his equal place in society. شاعر اپنے برابر کے مقام کا دعویٰ کرتا ہے. He reminds others that he belongs here and deserves freedom like everyone else. وہ دوسروں کو یاد دلاتا ہے کہ وہ بھی اسی سرزمین کا باشندہ ہے اور آزادی کا حقدار ہے. Explanation. Hughes highlights equality and justice. Hughes مساوات اور انصاف پر زور دیتا ہے. No one can deny him
freedom because he shares the same home, land and humanity. کوئی اسے آزادی سے محروم نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بھی اسی گھر، زمین اور انسانیت کا حصہ ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ یہ ریفرنس، کنٹیکسٹ اور ایکسپلینیشن آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اگر آپ کو لیکچر اچھا لگا ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ کل ملیں گے. اللہ حافظ.